اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا وعجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ یہ سورۃ انعام اس کا نام ہے۔ انعام کا مطلب ہوتا ہے جانور چوپائے۔ یہ سورت اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک ہی رات کے اندر نازل ہوئی ہے۔ صرف 6 آیتیں ہیں جو مدینہ پاک کے اندر نازل ہوئی ہیں، باقی ساری سورت مکہ پاک کے اندر نازل ہوئی ہے اور ایک ہی رات کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزیں جو خاص کر ہیں اس کو بیان کیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو اس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم زمین کے اندر جو کھنڈرات موجود ہیں یا جو پرانے لوگ ہیں ذرا ان کی طرف گھوم پھر کے دیکھ لو کہ ان کا انجام کیا ہوا ہے، تم پھر اپنی فکر بساط کر لو۔ یعنی یہ بھی اس صورت کے اندر ترغیب دی گئی ہے۔ دوسرا یہ تھا ایک مسئلہ کہ کفار مکہ جو تھے وہ جانور کو بتوں کے نام پر جو ہے وہ اس بتوں کا حصہ بھی نکالا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور کچھ جانور اپنی طرف سے حلال کر لیتے اور کچھ جانور اپنی طرف سے حرام بھی کر لیتے، اور یہ کہتے کہ یہ جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یعنی حرام خود کرتے لیکن وہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے۔ جیسے ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ اونٹ کو جو آپ چھوڑ دینا اور پھر اس کے بعد جو کہہ رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، تو یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اور دوسری اس کے اندر والدین پر احسان کرنے کے بارے میں اس آیت کے اندر، اس صورت کے اندر بڑا واضح طور پر کہا گیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے پہلی آیت کہ رب کتنا قادر ہے، اس کا اندازہ یہ یہاں سے لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ الحمدللہ کیوں نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں علماء نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ فرمایا کوئی ایسا لفظ مخلوق کے پاس نہیں تھا جس سے وہ رب کا شکر ادا کر سکتے۔ یہ جو آپ شروع میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمد کا مطلب کیا ہے کہ تمام تعریفیں للہ ہے، اللہ کے لیے۔ فرمایا کہ انسانوں کے پاس ایسا کوئی لفظ ہی نہیں تھا جس سے وہ رب کا شکر ادا کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرماتے ہوئے بندوں کو یہ لفظ عطا فرمایا ہے کہ جب تم شکر ادا کرنا چاہو تو یہ لفظ ادا کر لینا، الحمدللہ، تمہارا شکر ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی بندوں کے پاس شکر کرنے کا بھی لفظ نہیں تھا کہ ہم رب کا شکریہ ادا کریں تو کیسے کریں، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات کو سجدے کر لیتے تھے یا کوئی ایسا حساب کر لیتے تھے، لیکن کوئی ایسا کامل لفظ نہیں تھا جس سے وہ رب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تو کیسے کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو یہ لفظ عطا فرمایا الحمدللہ کا۔ فرمایا جب بھی تم شکر ادا کرنا چاہو تو تم صرف یہ الحمدللہ کہہ لو، الحمدللہ رب العالمین کہہ لو۔ جیسے بھی تم الحمدللہ کہو گے سمجھ لو کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہو۔ فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور کون ہے وہ؟ فرمایا خلق السماوات والارض، جس نے 7 آسمان کو بھی پیدا فرمایا ہے، 7 زمینوں کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ یار دیکھیں یہ جو چھوٹی سی چھت ہے ہماری مسجد کی، کمرے کی، اس مسجد کی، یا چھوٹی سی چھت کمرے کی ہے، ہمیں چھت کو کم سے کم مضبوط کرنے کے لیے، یہ چھت کو پائیدار کرنے کے لیے ہمیں ستونوں کی ضرورت پڑتی ہے، دیواروں کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بغیر دیوار کے تو چھت نہیں کھڑی ہو سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی چھت جو ہے وہ بنائی ہے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں خود رب نے فرمایا تم ذرا آسمان کی طرف پھیر کے دیکھو، تمہیں اس کے اندر کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ نہ اس کے اندر ستون لگا ہوا ہے، نہ کوئی اس کے اندر بیم لگا ہوا ہے، نہ اس کے اندر بجری ہے، نہ سریا ہے، ٹھیک ہے جی، نہ شٹرنگ ہے اس کی۔ یہ کیسے کھڑا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ دیکھیں کیونکہ ہمارے ہاں لنٹر کا دور ہے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ موٹے لنٹر جتنا زیادہ ہوگا اس کے لیے سریا بجری زیادہ، یعنی مٹیریل بھی ہمیں اتنا زیادہ چاہیے۔ آپ جانتے ہیں آسمان کی موٹائی کتنی ہے، پتہ نہیں اونچا کتنا ہے، اس کے بارے میں تو حدیث پاک ملتی ہے کہ 500 سال کے فاصلہ بندہ بجلی کی رفتار سے چلے تب جا کے پہلا آسمان آتا ہے۔
اول تو اونچا اتنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اب موٹا کتنا ہے اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آسمان کی جو موٹائی ہے وہ بھی 500 سال کی ہے. گل سمجھی؟ یعنی آسمان تک اگر آپ پہنچ بھی جائیں نا، آسمان کے اوپر چڑھنے کے لیے آپ کو پھر 500 سال چاہیے. اس کی موٹائی اتنی زیادہ ہے. اول تو اس چھت تک پہنچنے کے لیے 500 سال چاہیے، پھر اس کے اوپر چڑھنے کے لیے پھر آپ کو 500 سال چاہیے، پھر دوسرے آسمان کا فاصلہ اتنا، پھر تیسرے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، یعنی جتنا آپ پہنچتے جائیں گے، جتنا فاصلہ آپ کو ایک آسمان کے دوسرے آسمان تک چاہیے نا، جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ہی ٹائم آپ کو آسمان کے اوپر چڑھنے پر لگتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسمان بنا رکھا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر کیسے بنایا ہے آپ اندازہ کر لیں کہ ہزاروں، یہ سینکڑوں کلومیٹر، سینکڑوں میل دور کھڑا ہوا ہے، اس کے باوجود سینکڑوں سالوں کی بلکہ مسافت سے کھڑا ہوا ہے. پھر اتنے بڑے بڑے سیارے آپ زمین پہ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو رات بنائی ہے نا، رات بھی ایسے نہیں بنائی ہے بلکہ اس کو ستاروں کے ساتھ خوبصورت بنا رکھا ہے. بندہ بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے، اس کو رات بھی کی خوبصورتی جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھ کے نظر آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے. رب نے فرمایا تم آسمان کو دیکھو نا، تمہاری نگاہ تھک کے تو آ جائے گی، لیکن آسمان کی تخلیق کے اندر، پیدا اس کے بنانے کے اندر، اس کے ڈیزائن کے اندر تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی کہیں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں یار، اتنا ہی بندہ سوچ لے، ملحد ہے نا، ملحد یعنی جو خدا کو نہیں مانتے، اگر وہ خبیث اس بات پر سوچ لیں کہ آخر اتنی بڑی جو کائنات ہے کیسے چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ڈارون کی اولاد ہے نا، یہ کالج یونیورسٹی کے اندر پڑھتی ہے. ڈارون یہ ایک یہودی تھا، اس نے ایک نظریہ دیا تھا کہ انسان نہ خود بخود یہ بندر تھا اور بندر سے ترقی کرتے کرتے یہ انسان بنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب بندر کی نسل کو اتنا نہیں پتہ ہے کہ اللہ کے بندے اگر بندر سے نسل چلتی تو آج پھر بندر انسان کیوں نہیں بن رہے؟ آج بھی تو بننا چاہیے، آج تو بلکہ زیادہ ترقی یافتہ دور ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے جی یہ کائنات خود بخود چلی ہے، انسان ترقی کرتے کرتے بندر سے نا یہ انسان بنا ہے. اگر یہ ساری کائنات خود بخود چل رہی ہوتی، یار ایک چھوٹی سی کشتی اگر آپ سمندر میں ڈال دیں وہ خود بخود نہیں چل سکتی ہے. ایک بس آپ بغیر جناب ڈرائیور کے نہیں چلا سکتے، کار موٹر سائیکل آپ بغیر ڈرائیور کے نہیں چلا سکتے ہیں. حتیٰ کہ کار بنانے کے لیے تو خود کوئی نہ کوئی چاہیے نا، یعنی موٹر سائیکل بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی تو ہمیں چاہیے. جب یہ چیزیں بنانے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی کی ضرورت ہے تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ بات سمجھیے نا جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رب کون ہے جس کا شکر تم نے ادا کرنا ہے؟ ما خلق السماوات، جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا ہے، والارض، اور جس نے زمین کو پیدا فرمایا ہے. یار آپ دیکھیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ زمین جہاں مضبوط ہو وہاں پہ گھر بنایا جاتا ہے، لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس زمین کو رب نے کھڑا کہاں کیا ہے؟ پانی کے اوپر ہے. زمین پانی کے اوپر ہے، اور پانی ہے کتنا؟ آپ کا ایک حصہ زمین ہے اور 3 حصے کیا ہے؟ پانی ہے. پھر اس کے باوجود بھی پھر قرآن مجید کیا ہے دیکھیں، فرمایا والجبال اوتادا، فرمایا زمین جب ہلتی تھی نا رب نے کل ٹھوک دیا اس کے اندر. کون سے کل ہے؟ پہاڑ. ٹھیک ہے جی. یعنی جس طرح ہم کسی چیز کو لگانے کے لیے کیل ٹھوک کے مضبوط کر دیتے ہیں، اس طرح اس نے زمین کے اندر جو ہے وہ پہاڑ لگا کر کیا کیا، زمین جو ہلتی تھی نا اس کا ہلنا ہی بند کر دیا ہے. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں جتنا پہاڑ آپ کو اوپر نظر آتا ہے اس سے 3 حصے زیادہ نیچے ہوتا ہے. کیل کیا ہوتا ہے؟ نیچے ہی ہوتا ہے نا بھئی. آپ ٹھوکتے جائے اوپر تو آپ کو اتنا صحیح نظر آتا ہے، لیکن اندر کیا ہوتا ہے؟ چاہے اتنا بڑا ہی آپ ٹھوک دیں، ہاتھ والا ہی. تو اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی آپ کو پہاڑ نظر آتا ہے اس سے زیادہ 3 گنا زیادہ پہاڑ زمین کے اندر ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زمین کو بھی اسی نے پیدا فرمایا ہے، آسمانوں کو بھی اسی نے پیدا فرمایا. اگلی چیز دیکھیں کیا پیدا کی ہے، میں وجعل الظلمات والنور، اندھیروں کو بھی اسی نے پیدا فرمایا ہے، اندھیروں کو بھی اسی نے پیدا فرمایا ہے، والنور، اور روشنی کو بھی اسی نے پیدا فرمایا ہے. چاہے اندھیرا رات کا ہو، چاہے اندھیرا جہالت کا ہو، چاہے اندھیرا کفر کا ہو. ٹھیک ہے جی. ہے تو اندھیرے. ایک بندہ کفر کی حالت میں مر گیا، اندھیرے کے اندر ہی مر گیا نا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا حضور میں نے خواب دیکھا ہے. پر میں کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی میں ویرانے میں تھا، یعنی یہ جو ریگستانی علاقہ ہوتا ہے ویرانہ کہہ لیں. کہتے میں نا اس ویرانے کی جگہ تھا، کوئی شریلی زمین جس طرح ہوتی ہے شریلی زمین کے اندر تھا. پھر میں چلتا چلتا نا میں
ہریالی والی زمین کے اندر سبزے والی جگہ پہ آ گیا ہوں, مجھے یہ سمجھ نہیں آیا. آپ نے فرمایا تجھے سمجھ نہیں آیا, کوئی نہیں آیا. میں سیدھی سی بات ہے, پہلے تو کفر کے اندر پھر رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے تجھے اسلام کی ہدایت عطا فرما دی. اسلام تو ہریالی ہریالی ہے. فرمایا یہ جو تو شریلی زمین چھوڑ کے آیا ہے نا, یہ شریلی زمین کفر ہے, ٹھیک ہے, اور تو ہریالی کے اندر جو آیا ہے یہ ہریالی کیا ہے, یہ اسلام ہے, ٹھیک ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھے کفر سے بچا کے اسلام کے اندر جو داخل کیا ہے, فرمایا یہ ہریالی ہے اور وہ کیا ہے, کفر ہے. تو چاہے وہ رات کی تاریکی ہو, یہ بھی رب نے پیدا فرمائی ہے, ٹھیک ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ آپ یہ دیکھیں, سائنسدان کہتے ہیں کہ پانی کے اندر جتنا نیچے آپ جائیں گے اتنا زیادہ اندھیرا ہے, اتنا زیادہ کیا ہے, اندھیرا ہے. سائنسدانوں کو تو گولی ماری, یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے. او ظلمات فی بحر لجّ یغشا موج من فوق موج من فوق سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. میں تمہارے یہ تم دیکھ رہے ہو جتنی موجیں آتی ہیں, فرمایا ایک موج سے دوسری موج کے درمیان جو ہے وہ اندھیرا ہوتا ہے. اب یہ بات کون کرے, اتنی تحقیق کون کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو وہی بتا سکتا ہے جس نے پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے جی. تو فرمایا پھر جس طرح نیچے چلتے جائیں گے اتنا زیادہ اندھیرا بڑھتا جائے گا, ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یار اندھیرا جب بڑھ جاتا ہے تو اندھیرے کے اندر جو مخلوق رہتی ہے وہ کیسی رہتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی تحقیق یہ کی ہے کہ اندھیرے کے اندر جو مخلوق رہتی ہے اس کی آنکھیں نہیں ہیں, اس کی یعنی نیچے سمندر کے اندر جو ایسی مخلوق بھی رہتی ہے, ایسی چیزیں رہتی ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھیں ہی نہیں پیدا کی ہے, کیونکہ ان کو آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جہاں بھی جاتے ہیں بغیر آنکھوں کے چلے جاتے ہیں, جو کھانا ہوتا ہے بغیر آنکھوں کے کھا لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں چمگادڑ ہے, اس کی تو آنکھیں کوئی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے چمگادڑ کی آنکھیں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے جی. آپ کو دن میں کبھی نظر نہیں آئے گا. چمگادڑ جب بھی آپ کو نظر آئے گا رات کے اندھیرے کے اندر نظر آئے گا, اور بغیر آنکھوں کے یہ مخلوق پھر رہی ہے. اور آپ دیکھ لیں, چاہے یہ نہ دیوار کے ساتھ ٹکراتا ہے, نہ یہ کسی بندے کے ساتھ ٹکراتا ہے. اللہ جانے کہاں سے کھاتا ہے, کیسے سوتا ہے, کیسے نہیں سوتا, ٹھیک ہے جی. یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے, لیکن اس کی آنکھیں نہیں ہیں جی. ہاں نظر سمجھ آئی نا, انہیں اکھیں ہی کوئی نہیں, قدرتی گل ہے, رب نے اکھ دی ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں چمکتا ہوا سورج اگر یہ چمگادڑ کو نظر نہیں آتا تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے. پنجابی کیا تھا چمگادڑ نو, ٹھیک ہے نا جی. اب سمجھ آئی نا. تو علماء ایک مثال دیتے ہیں, بھائی سورج اگر نکلا ہوا ہے اور چمگادڑ کو نظر نہیں آ رہا تو اس میں سورج کا قصور تو, کیونکہ اس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اندھیرے بھی رب نے ہی پیدا کیے ہیں. اگر کوئی کفر کے اندھیرے کے اندر پھر رہا ہے تو یہ پیدا تو رب نے کیا ہے, لیکن یہ پھر اپنی وجہ سے رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اور نور کیا ہے, فرمایا یہ روشنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے, اور اسلام تو ویسے ہی نور ہی نور ہے, ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون, فرمایا پھر بھی یہ کافر لوگ جو ہے اپنے رب کے برابر شریک ٹھہراتے پھرتے ہیں. اتنا سب کچھ دیکھ کر بھی ان کو خدا نہیں نظر آیا ہے, آسمانوں کو دیکھ کر بھی ان کو خدا نظر نہیں آتا, زمین کی تخلیق دیکھ کر بھی ان کو خدا نظر نہیں آتا ہے. اب دیکھیں نا, بارش برس رہی ہے, ایک ہی جب بارش ہے, قطرے تو وہی ہے, پانی تو وہی ہے, لیکن ایک جگہ پہ جناب باغ کھلا ہوا ہے, دوسری جگہ پہ بدبو اٹھ رہی ہے, ٹھیک ہے جی. ایک جگہ پانی سیراب ہو رہا ہے, پوری زمین جو ہے وہ بالکل جناب ہریالی ہریالی ہو جاتی ہے, دوسری جگہ پہ ایسی سنگلاخ زمین ہے جہاں پہ پانی اثر کوئی نہیں کرتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور دیکھیں سمندر کا پانی ہے, آپ پی نہیں سکتے, ٹھیک ہے جی. جتنا مرضی آپ اس کو وہ فلٹر کر لے تو اور بات ہے, لیکن سمندر کا پانی تو پینے کے قابل بھی ہے پانی. اچھا وہی پانی جب بادل برس کے بنتا ہے پھرتا ہے, جب بادل سے آتا ہے اور بادل اس کو پی کے جب آ کے آپ کے اوپر برساتا ہے تو آپ اس کو پی رہے ہوتے ہیں, حالانکہ پانی وہی ہے, سمجھ آئی. اسی لیے آپ دیکھ لیں آنکھ سے نکلنے والا آنسو ہے تو پانی, اور سائنسدان کہتے ہیں خوشی کے آنسو کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے, جو غم کے آنسو کی صورتحال وہ اور ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ سارے پانی ہیں, لیکن ایک جگہ پہ پینے کے قابل بن رہا ہے, دوسری جگہ پہ کھاری ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اتنا سب کچھ دیکھ کر بھی یہ کافر لوگ پھر بھی رب کے برابر اگر شریک ٹھہراتے ہیں تو پھر ان لطر کھانے اور انہوں نے کیا کرنا ہے, سمجھ آئی نا. آگے دیکھیں, فرمایا خوبصورت بات فرمایا هو الذی خلقکم من طین, فرمایا کہ یہ وہی ذات ہے, کون سی, اللہ تعالیٰ کی ذات, یہ وہی ذات ہے خلقکم من طین جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. سبحان, کس سے پیدا کیا, مٹی سے, ٹھیک ہے. ثم قضی اجلا, پھر اس نے تمہارے لیے ایک مدت مقرر کر دی ہے کہ تم نے کتنا حصہ کہاں یہاں پہ گزارنا ہے, وقت کتنا گزارنا ہے یہاں پہ. ہر کسی کی کوئی 60 سال کی عمر میں جا رہا ہے اس کی لکھی ہوئی ہے, کوئی 70 سال کی عمر میں جا رہا ہے یہ بھی اس کی لکھی ہوئی ہے, کوئی 5 سال کی عمر میں جا رہا ہے, کوئی 5 دن کے اندر جا رہا ہے, کوئی 5 لمحے کے اندر جا رہا ہے,
تو جس کی جتنی مدت لکھ دی گئی ہے، عمر لکھ دی گئی ہے، اس نے یہاں پہ اتنا رہنا ہے، لیکن پیدا اس نے کہاں سے کیا ہے؟ مٹی سے۔ اب کفار مکہ کا یہ اعتراض تھا، انہوں نے کہ یار مر کر جو مٹی جو ہو جانا ہے پھر بندہ کیسے اٹھ سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو پہلی مرتبہ جو تمہیں زندہ کیا تھا وہ بھی تو مٹی سے ہی کیا تھا نا۔ دوسری مرتبہ کسی دیکھیں جی، نقل کرنا آسان ہے، کاپی کرنا آسان ہے۔ آپ ایک چیز بنا چکے ہیں، ایک چیز کو دیکھ کر آپ دوسری چیز جیسے مرضی بنا لیں، آسان ہے، لیکن نئے سرے سے ایک چیز کو بنانا یہ بہت مشکل ہے۔ میں تمہیں دوسری مرتبہ پیدا کرنا آسان ہے، پہلی مرتبہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے۔ دیکھیں نا جی، آدم علیہ السلام کا ڈیزائن بنانا، پھر آدم علیہ السلام کو کہاں سے بنانا ہے، کس طرح بنانا ہے، کون سی مٹی استعمال ہونی ہے، یہ تو نئی تخلیق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نئی تخلیق ہے، یہ مشکل کام ہے۔ میں جو ذات تمہیں پہلی مرتبہ مٹی سے پیدا کر سکتی ہے تو تمہیں مٹی میں جانے کے بعد پھر تمہیں زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ حضرت حارث آئے نا جب آقا علیہ السلام کے پاس، ٹھیک ہے، کون ہے بھلا یہ؟ حضرت حارث اما حلیمہ کے گھر والے ہیں، حضور علیہ السلام کے والد ہیں، رضائی والد، ٹھیک ہے نا۔ کفار مکہ نے پکڑ لیا، کہنے لگے جی اپنے بیٹے کے کام دیکھ لیں آپ۔ تو حضرت حارث نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے جی آپ کا بیٹا کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے نا، بڑی حیران کن بات ہے جی۔ نواں مسئلہ دستے ہیں ہمارے بھی کہتے ہیں نواں مسئلہ ہونا آ گیا، ہوں یہ مسئلہ کتوں کر لیا؟ انہوں نے کہا جناب اب یہ مسئلہ کہاں سے نکال لیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے؟ حضرت حارث چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا بیٹا میں نے یہ سنا ہے کفار کہتے ہیں سارے مکہ، وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑا، کیونکہ یہ بھی تو والد ہے نا، حضرت حلیمہ کے گھر والے جو ہے والد ہے، رضائی والد ہے آپ کے۔ آپ نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کے کہا ابا حضور قیامت کا دن آئے گا میں ایسے آپ کا ہاتھ اوپر کر کے کہوں گا دیکھ لو جی ابا جی سارے اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ نہیں کھڑے ہوئے، میں آپ کو دکھاؤں گا، قیامت کا دن آئے گا میں آپ کو ساری بزم معاشرہ دکھاؤں گا، تو بات ختم ہوگی، میں دکھاؤں گا کہ سارے اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ بعد میں حضرت حارث فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے ساری قیامت کا مزہ تو اپنی جگہ پہ ہوگا، مجھے تو اس بات پہ فخر ہے کہ قیامت کے دن میرا بیٹا میرا ہاتھ پکڑ کے دکھائے گا ضرور کہ دیکھ لیں سارے اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، سمجھ آئی نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عقل سے پیدل لو۔ یہ عقبہ بن ابی معیط نا یہ بڑا بدبخت تھا، ٹھیک ہے، یہ حضور علیہ السلام کے پاس ہڈی لے کے آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اولم یری الانسان انا خلقنا من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے آ کے کہا، اس نے کہا کہنے لگا جناب حضور کے پاس آ کے جی آپ کیا کہتے ہیں یہ ہڈی دوبارہ زندہ ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس ہڈی پر حیران کی ہو رہی ہے، اسے یہ نہیں حیران کی ہو رہی کہ اس ہڈی کو بھی تو رب نے ہی پیدا فرمایا ہے نا، سبحان اللہ، ہڈی تو تخلیق ہو چکی ہے، اس ہڈی پر اب گوشت چڑھانا ہے نا وہ تو آسان ہے، وہ ذات بھی تو ہے نا جس نے ہڈی کو بھی پہلی مرتبہ ہی پیدا کیا ہے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھیں نا تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فكسونا العظام لحما، ٹھیک ہے نا جی۔ میں دیکھو نا یار ایک گندا سا پانی سے قطرہ ہے، ٹھیک ہے جی، 40 دن کے بعد وہی پانی کا قطرہ گوشت اپنا خون کا قطرہ جمع ہوا خون کیسے بن جاتا ہے؟ اب پانی خون کیسے بن سکتا ہے؟ آپ دنیا جہان کی لیبارٹری کے اندر پھر کے دیکھ لیں، پانی پانی ہی رہے گا، وہ کبھی خون نہیں ہو سکتا ہے، خون خون رہے گا وہ کبھی پانی نہیں بن سکتا ہے، لیکن یہ واحد رب کی ذات ہے۔ فرمایا ثم خلقنا نطفۃ علقۃ، فرمایا یہ رب بھی ہے جس نے جمع اپنا ایک گندے کے سے پانی سے بھی اس نے جو ہے خون کا جمع ہوا خون پیدا کر دیتا ہے۔ پھر کیا ہے، پھر تھوڑا سا وقت گزرتا ہے، 40 دن گزرتے ہیں، وہی جمع ہوا خون پھر گوشت بن جاتا ہے۔ اب بتائیں خون اور گوشت آپس میں نہیں بن سکتے، لیکن کیا ہے یہ رب کی تخلیق ہے کہ جناب اعلیٰ صرف خون کو وہ گوشت بنا دیتا ہے۔ اچھا پھر کیا ہے، میں پہلے گندے پانی سے کیا بنا خون، پھر خون سے کیا بنا گوشت، ثم خلقنا نطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما، فرمایا اسی گوشت کے اوپر پھر ہڈی چڑھا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ سارا کارخانہ ماں کے پیٹ میں لگا ہوا ہے، کیوں جی؟ مٹیریل باہر سے نہیں آ رہا ہے، یہ سارا کچھ ماں کے پیٹ کے اندر ایسا کارخانہ لگا ہے، ایسی فیکٹری لگی ہوئی ہے کہ خون بھی وہیں پیدا ہو رہا ہے، ہڈی وہیں پہ پیدا ہو رہی ہے، اور جناب یار جتنا مٹیریل اس جسم کو چاہیے سارا کا سارا مٹیریل اسی کارخانے کے اندر پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میرے کیا ہے، فرمایا فكسونا العظام لحما، گوشت کے اوپر ہڈی چڑھاتا ہے، پھر ہڈی کے اوپر پھر دوبارہ پھر گوشت چڑھا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ ثم انشأناه خلقا آخر، فرمایا پھر ہم دوسری مرتبہ پھر اس کو پیدا کرتے ہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، میں بتاؤ رب سے زیادہ اتنا بہتر کون انداز میں پیدا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واجل مسمن عندہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مدت بھی پتہ ہے کہ تم نے قبروں کے اندر کتنا دیر رہنا ہے، تم نے زندگی کتنی گزارنی ہے، یہ مدت بھی تمہاری مقرر ہو چکی ہے، قبروں کے اندر تم نے کتنا رہنا ہے یہ بھی مقرر ہو چکا ہے۔ دیکھیں جی کوئی ہزاروں سال سے سویا ہوا ہے، کوئی آج سو رہا ہے، کوئی اللہ جانے کوئی 100 سال بعد سوئے گا، یہ رب بھی بہتر جانتا ہے کس نے کب قبروں کے اندر کتنی دیر سونا ہے۔ فرمایا ثم انتم تمترون، اور پھر بھی تم لوگ شک کرتے پھر رہے ہو۔ اتنی رب کی تخلیق اور یہ سارا کچھ نظر آنے کے بعد پھر بھی بندہ شک میں پڑ جائے تو پھر لتری کھانے اور اس نے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔